تم سے پچھلی امتوں میں ایک امت گزری ہے، ہم سے پچھلے لوگوں میں، مسلمانوں سے، صحابہ سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لایا ایک قوم گزری ہے۔ ان میں ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ اپنے آپ کو معبود اور الہ کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا اور اللہ سمجھتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ بادشاہ کافر تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کو ستاروں کی گردشیں، اس کی خواب کی تعبیریں اور مختلف ایسے کام جو اس کے لیے کیا کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، تو لہٰذا ایسا کرو، ایک ذہین نوجوان لڑکا میرے پاس لا دو، میں اسے جادو کا ہنر سکھا دوں گا، اور جب میں گزر جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو آپ اس سے مدد لیا کرنا پھر جادو کا ہنر جو میں تمہارے لیے آج کام کرتا ہوں وہ کیا کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، بات تو بڑی اچھی ہے، تم مر جاؤ گے تو میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا۔ بادشاہ نے منادی دی، اعلان کروایا، ایک ذہین لڑکا چن کر لایا گیا، بالکل ذہین، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی منادی میں جو چنا گیا ہوگا بڑا ذہین ہوگا۔ اس لڑکے سے کہا گیا کہ تم روز جو ہے، اس کے والدین سے کہا گیا کہ روز اس لڑکے کو محل میں بھیجنا، جادوگر اسے جادو کا علم سکھائے گا۔ جادو کا علم سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، اس میں تعاون کرنا، یاد رکھیں شریعتاً سب حرام ہے، سب گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، بلکہ کفر ہے، ٹھیک ہے، بہرحال۔ لیکن وہ جادوگر تھا، بادشاہ کافر تھا، ظاہر سی بات ہے وہ تمام قوم کافر تھی، اکثر اس میں سے۔ اب ہوا یوں کہ وہ لڑکا جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے نکلتا اور محل کی طرف جاتا، بیچ میں ایک خالی جگہ تھی، جنگل جیسا علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا۔ جب اس غیر آباد علاقے سے وہ گزرتا، وہاں ایک شخص تھا، ایک راہب تھا۔ راہب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام پر چلنا اس کے لیے ناممکن تھا، مطلب کفر اور شرک اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ اپنے ایمان پر رہنا چاہتا ٹکا ہوا تو سماج اس کو ٹکنے نہیں دیتا، اور جبکہ یہ سماج میں جب بادشاہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، تو ایسے انسان کا بستی میں رہنا ناممکن تھا۔ وہ بستی چھوڑ کر نکل گیا تھا اور رہبانیت، دنیا ترک کر کے خاموشی کی زندگی جنگل میں گزار رہا تھا۔ یہ نوجوان لڑکا، بلکہ نوجوان نہیں بلکہ یہ بالغ نہیں تھا، چھوٹا تھا، لڑکا تھا، ذہین لڑکا تھا، یہ گزرتا تو اس راہب سے ملاقات کرتا جو علیحدگی اختیار کر کے دنیا سے دور اپنے ایمان کو بچا کر، وہ اکیلا ہی مومن تھا، یاد رکھیے، اس بستی میں اکیلا رہا کرتا تھا۔ لڑکا وہاں سے راہب کے پاس جاتا، راہب کی عبادتوں کو دیکھتا، اس سے سوالات کرتا، اور راہب اسے تھوڑا تھوڑا دین کا علم دیتا جاتا۔ وہاں سے نکل کر محل میں جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا، جادوگر اسے جادو کا علم سکھاتا، وہاں سے سیکھ کر واپس گھر جاتا۔ اب ہونے یہ لگا کہ جو لڑکا راہب کے پاس زیادہ بیٹھنے لگا، اس کو بہت مزہ آنے لگا دین کا علم سیکھنے میں، اور وہ اور سیکھنے لگا۔ ہونا یہ شروع ہوا کہ جب وہ گھر سے آتا اور محل پہنچتا تو اس میں دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، تو جادوگر اس کو بہت مارتا، بولتا دیر سے کیوں آتے ہو۔ جب محل سے نکل کے گھر جاتا تو پھر راہب کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھتا، تو گھر والے مارتے، بولتے لیٹ کیوں ہو رہا، دیر کیوں ہے، تاخیر۔ تو اس نے ایک دن کہا، راہب جب میں تمہارے پاس دین کا علم سیکھتا ہوں اور محل جاتا ہوں تو وہ جادوگر بہت مارتا ہے، اور جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں، کیا بولوں ان کو، کیوں میں دیر کرتا ہوں۔ تو راہب نے کہا، میں ایک تم کو جو سجھاؤ دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، جب میرے پاس سے تم محل جاتے ہو اور دیر ہو جاتی تو بولنا گھر میں دیر ہو گئی، اور جب محل سے نکل کے گھر دیر پہنچتے ہو تو بولنا جادوگر نے دیر کر دیا، تاکہ تمہیں دنیا کو معلوم نہ ہو کہ تم مجھ سے دین سیکھتے ہو اور تم دین کا علم مجھ سے سیکھتے رہو۔ لڑکا سیکھتے رہا۔ ایک دن یہ ہوا کہ لڑکا کافی حد تک دین کا علم سیکھ چکا اس راہب سے اور محل کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محل کے اور بستی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا، شاید کوئی پل رہا ہوگا یا کوئی ندی رہی ہوگی۔ ہوا یوں کہ اس نے دیکھا، اس لڑکے نے، کہ کچھ لوگ راستے کے ادھر والے ادھر کھڑے، ادھر والے ادھر کھڑے، اور کسی چیز نے راستے کو روک دیا ہے۔ اس لڑکے نے دل میں یہ بات تھامی کہ میں انشاءاللہ العزیز وہ راستے کی جو چیز ہے تکلیف دے اس کو ہٹا کر رہوں گا، کوشش کروں گا ہٹ جائے۔ اور وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بڑا جانور وہاں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑا سانپ یا اژدھا یا کوئی اور قسم کا جانور، جس سے انسان ڈر کے رکے ہوئے تھے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا کیونکہ جانور بہت بڑا تھا، اور ایک نیت کی دل میں، اے اللہ، میں جو علم جادوگر سے سیکھتا ہوں اگر وہ علم حق ہے تو جب میں پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ علم جو میں راہب سے سیکھتا ہوں جنگل میں اگر وہ علم حق ہے دین کا تو جب میں پتھر ماروں
तो ये जानवर मर जाए। उसने ये नियत की और पत्थर उठाकर मारा। रसूलुल्लाह फरमाते पत्थर उस जानवर को लगा, वो जानवर मर गया। लड़के का खूब चर्चा हो गया दुनिया में कि क्या लड़का है, इतना पत्थर मारा जानवर मर गया। लेकिन लड़के के दिल में एक बात आ गई कि राहिब जो इल्म देता है वो हक है, जादूगर का इल्म बातिल है, उसका मजहब गलत है, ये बादशाह गलत है। लड़के ने जाते वक्त राहिब से कहा, देखो राहिब, आज ऐसा ऐसा वाकया हुआ। राहिब ने कहा, देखो एक बात अब जान लो, अब तुम ईमान के एतबार से कामिल हो चुके हो। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ से एक जो है कारनामा अंजाम दिया, तो अब तुम ईमान के एतबार से कामिल हो चुके हो, लिहाजा अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होने वाली है। राहिब इल्म का रखता था, दीन का, उसे पता था जो दीन में हुआ, दीन का इल्म हासिल किया, अमल किया। अब आजमाइश अल्लाह की फितरत है, उसका तरीका है। तो देखना अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होंगी। लड़के एक बात याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें दीन का इल्म सिखाया है। राहिब दुनिया से बचकर तो बेचारा जंगल में रहकर ईमान और इस्लाम पर अमल कर रहा था, मेरा नाम ना बताना। वहां लड़के ने कहा, ठीक है मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा। लड़का वहां से निकल कर चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के के ऊपर जो है, लड़के को कुछ ऐसी करामातें अता कर दी। याद रखिए, औलियाए हक के हाथ से करामातें होती है। इस पर सहाबा का भी ईमान था और क़यामत तक मुसलमानों का ईमान भी होना चाहिए। लेकिन औलियाए बातिल भी होते, शैतान के पैरोकार भी होते, जिनसे जादूगरी और इस्तिदराज अल्लाह उनको ढील देता है इस अमल के लिए, याद रखें। लेकिन ये औलिया हक था, अल्लाह का जो है नेक बंदा था, और जो अल्लाह इसके जरिए कुछ करिश्मे और कारनामे जिसको जो है वो दिखाने वाला था दुनिया को, ठीक, जिसको करामात कहते हैं अरबी में। अब हुआ यूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस लड़के कुछ करामात दे दी, इसलिए कि अल्लाह को अपने दीन की दावत उस बस्ती में देने लगाना था। ये लड़का जिसके लिए भी दुआ करता और जो शख्स इस पर ईमान लाता और लड़का दुआ करता, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता। लोग इसके पास आते जो कि कोड़ी होते, पूरा जिस्म सफेद होता, आकर कहते मुझे शफा दो। लड़का कहता नहीं, शफा मैं नहीं, अल्लाह देता है, अल्लाह पर ईमान लाओ। लोग अल्लाह पर ईमान लाते। जब ईमान लाते, लड़का अल्लाह से दुआ करता और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कोड़ को खत्म करके उसको बेहतरीन जिल दे देता। मादरजात अंधा आता, जो माँ पेट से अंधा होता, वो आकर कहता मुझे आंखें चाहिए। वो कहता अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। अगर वो शख्स ईमान लाता, ये अल्लाह से दुआ करता और उसको बीनाई आ जाती, वो देखने लगता। इस लड़के का चर्चा दूर दूर होने लगा। रसूलुल्लाह फरमाते उस महल में जहां बादशाह था, एक वजीर था। वो वजीर नाबीना और अंधा था। किसी ने उस वजीर से कहा, अरे वो लड़का आता है जादूगर के पास सीखने, वो बड़ा जादूगरी के इल्म में माहिर हो गया। लोगों को ये नहीं पता था अभी वो इस्लाम की दावत देता और अल्लाह के हाथ से ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए ये जो है करामात करवा रहा है। तो कहा जाओ उससे इलाज करा लो अपना। ये वजीर तोहफे, तोहफे, कीमती कीमती चीजें लेकर गया और उस लड़के से गुजारिश की कि ये तोहफे कबूल कीजिए और मुझे आंखें दे दीजिए। उस लड़के ने कहा मैं किसी को आंखें नहीं दे सकता हूँ, वो अल्लाह की जात है जो देती है। उसने कहा कौन? वो बादशाह? कि तो वो तो बादशाह को अल्लाह। कहा नहीं, वो बादशाह कहाँ अल्लाह है, अल्लाह तो वो जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। अगर तुम ईमान लाओ उस पर तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तुम्हें आंखें आएंगी। उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ तेरे रब पर। उसने ईमान लाया, लड़के ने दुआ की, अल्लाह ने आंखें दे दी। वजीर जब दूसरे दिन महल में गया तो बादशाह की नजरों में नजरें मिलाकर बात करने लगा। बादशाह ने कहा बड़ा खूब, कल तक तो तू अंधा था, और अंधे लोग याद रखिए कान को मुतवज्जे करते हैं, आंखों को नहीं। वो देखते उधर और सुनने के लिए कान अपने किसी के बातों की तरफ करते हैं। तो बादशाह ने कहा बहुत खूब, आज तू बड़ा देखकर बात कर रहा है, अब तक तो तू अंधा था। तो कहा बादशाह सलामत, मेरे रब ने मुझे आंखें दे दी। तो बादशाह ने कहा अच्छा मैंने तुझे आंखें दे दी? उसने कहा नहीं 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 नहीं, आपने आंखें नहीं दी, उस अल्लाह ने मुझे आंखें दी जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। तो कहा ये कौन है नया रब जिसने जमीन और आसमान को बनाया? जमीन आसमान के पैदा करने वाला तो मैं हूं, तुम्हारा इलाह और माबूद तो मैं हूं। कहा ये बात तुझे बताई किसने कि अल्लाह तेरा रब है? ये बात किसने बताई तुझे? तो कहा उस लड़के ने, जिस लड़के ने जो है मुझे अल्लाह की दीन की दावत दी और मैंने दीन को कबूल किया, उसने बताई। उस बादशाह ने अपने जो है उस जादूगर को बुला रखा है, जादूगर क्या तुमने उस लड़के को इतना इल्म माहिर कर दिया जादू के कि वो तो अंधों को आंखें देने लग गया? तो उस जादूगर ने कहा बादशाह सलामत, मेरा जादू का इल्म इतना जो है ताकतवर नहीं होता कि किसी को आंखें दे, ये जरूर कोई और चीज है। उस लड़के को बुलाइए। उस लड़के को लाया गया, उससे पूछा गया कि कौन है तेरा रब बता। तो कहा वो अल्लाह जिसने जमीन आसमान को पैदा किया। कहा ये दावत तुझे किसने दी अल्लाह की? अल्लाह तो माबूद तुम्हें। उसने कहा नहीं, तू माबूद नहीं है, अल्लाह वो है जिसने आसमान जमीन है तुझे पैदा किया। कहा नहीं, किसने तुझे दावत दी? उस लड़के को मारा गया, बच्चा छोटा था, जबान खोल दी और कहा मुझे राहिब ने बताया था ये चीज। बादशाह ने उस राहिब को बुलवाया। अब वजीर, राहिब, बच्चा तीनों खड़े।
بادشاہ نے کہا اس وزیر سے ایمان چھوڑتے ہو، اللہ پر لاتے ہو مجھ پر تو زندگی بخش دوں گا ورنہ قتل کروں گا۔ اس وزیر نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے ایک آری منگوائی، آری اس کے سر پہ رکھی گئی، پوچھا گیا آخری بار پوچھا جاتا ہے ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ اس نے کہا اللہ پر۔ حکم آری چلا دو، اور وہ محل میں اس وزیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی لاش وہیں پڑی ہے۔ راہب سے پوچھا گیا کہ ایمان لاتے ہو بادشاہ پر یا اللہ پر ورنہ سلوک یہی ہوگا؟ کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ اس کے سر پہ بھی آری رکھی گئی، 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس کے بھی۔ اب اس لڑکے کی باری ہے، بادشاہ نے کہا کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا ان دونوں کا انجام دیکھا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہے کر لے۔ بادشاہ نے کہا تجھے میں اس سے دردناک عذاب دوں گا، اس سے دردناک سزا دوں گا، یہ تو چھوٹی تھی۔ کہا اس بچے کو پکڑ کے لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر جانا اونچے، اور وہاں اس سے پوچھنا اللہ پر ایمان لاتا ہے مجھ پر؟ اللہ پہ کہے تو پھینک دینا، اگر مجھ پہ کہے تو واپس لانا۔ اس کے سپاہی اسے لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں، پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ کہا اللہ پر۔ اس نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر۔ ایک زلزلہ آیا، تمام سپاہی گر گئے، بچہ حفاظت سے بچ گیا۔ بچہ واپس بادشاہ کے پاس کہا اے بادشاہ سلامت، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اب جو بن پڑتا ہے کر لے۔ کہا تجھے اب اور دردناک عذاب دوں گا، اور دردناک سزا۔ کہا اسے اٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، اور وہاں اس سے پھینکتے وقت پوچھ لینا اللہ پر ایمان لاتا ہے یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہے تو پھینک دینا، بادشاہ پہ کہے تو لے کر آنا۔ اسے لے گئے، اس نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ ایک طوفان آیا، وہ کشتی ڈوب گئی، اور ایک ٹکڑے کے سہارے اللہ رب العزت نے اس بچے کو جو ہے راستے پہ لا دیا، کنارے لا دیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، ایک طریقہ ہے تجھے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو بادشاہ نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے بستی کی سب سے اونچی جگہ پر لے جا، پورے شہر میں منادی دے کر پورے شہر کو اعلان کر کے وہاں بلا، اور اس کے بعد میرے ترکس سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو اپنے کمان میں لگا اور یہ کہہ کر مار بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر میرے سر میں مارنا، تبھی میں مروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ اس نے ایک منادی لگائی، پورے ملک کے اور پورے جو ہے بستی کے لوگوں کو، اس کے پوری رعایا کو جمع کیا گیا، اس کو سب سے اونچے ٹھکانے پر باندھا گیا، اور جہاں سے پوری بستی دیکھ رہی تھی اس عمل کو کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کا چرچا لوگوں میں ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھیوں کا یہ سلوک ہوا کہ 2 کاٹ دیے گئے، لیکن یہ مرتا نہیں ہے، یہ لڑکا، اس کا رب اسے بچا لیتا ہے ہر بار۔ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے۔ لوگ کھڑے تھے، اس بادشاہ نے اس کے ترکس سے ایک تیر نکالا اور اپنے کمان میں لگا رکھا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر نکلا اور اس کے صدر میں گیا، رسول اللہ فرماتے اس نے اپنی گردن ڈال دی اور وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا وہ لڑکا۔ جو ہی وہ لڑکا مرا، پوری قوم چلا اٹھی آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔ سب دیکھ رہے تھے، سب جانتے تھے کہ اس کا رب ہے، اس کا رب اسے بچاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ 2 جگہ نہیں مر سکا، جو اس نے کہا اس طریقے سے ہی مرا، تو سب ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ کہا آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لاتے اس لڑکے کے رب پر جو حق پر تھا، جو حقیقی رب کو مانتا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں تو مصیبت پہلے ہی پریشان تھا، یہ 3 لوگوں سے پوری قوم ایمان لائی، اب کیا کروں ان کا؟ وزیروں نے مشورہ دیا اب ایک ایک کر کے ان کو مارنا تو بہت مشکل ہے، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائے۔ وہی اخدود کا لفظ اس سورہ بروج میں آیا، قتل اصحاب الاخدود، مار دیے گئے گڑھے والے لوگ۔ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائے، اس میں الاؤ، خوب آگ لگائی جائے، اور ہر بستی کے لوگوں کو پکڑ کے لایا جائے۔ جو کہ اللہ پر ایمان لایا پھینک دو اسے آگ میں، جو کہے بادشاہ پہ ایمان لایا چھوڑ دو۔ اور ایسے پوری بستی کے لوگوں کو رات اور دن جمع کر کے لایا گیا اور آگ لگائی گئی کئی گڑھوں کے اندر بڑے بڑے، اور لوگوں کو پھینکا جاتا اور پوچھا جاتا اللہ پر ایمان تو بادشاہ پر، جو اللہ پر کہتا دھکا دے دیا جاتا، جو بادشاہ پر کہتا چھوڑ دیا جاتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے کئی لاتعداد لوگ مارے گئے، لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا، سب مرنا پسند کیا، سب نے، کوئی ایمان سے نہیں پھرا۔ ایک عورت جو آخر بچی تھی، رسول اللہ فرماتے جس کے سینے سے بچہ لگا ہوا تھا، جو دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتا، بہت چھوٹا بچہ تھا، اس عورت نے دل میں یہ سوچا کہ جھوٹ بول دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ایمان نہیں لائی تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ وہ ماں تھی، اس کی ممتا تھی، اس کا بچہ تھا، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ تو اکیلی بچی تھی۔ اس نے یہ سوچا دل میں، ایمان تو تھا، سوچا کہ میں تھوڑا سا بول دیتی ہوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ نے زبان دی اور اس بچے نے کہا اے ماں تو حق پر ہے، کود جا، اور وہ عورت اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ پوری بستی اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی، مار دی گئی، صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ کیسی کڑی آزمائش ہے اس قوم کے لیے ایمان لانا، اندازہ لگائیے۔ سب سے پہلے آئیے اس کے اسباق دیکھیے، اس واقعے کے جو سکھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا
وہ راہب, کیا جسارت اور کیا ہمت تھی اس کی. جانتا تھا کہ معاملہ ایمان کا ہے اور ایمان کے ساتھ آزمائش ہے, پھر بھی دعوت اسلام سے پیچھے نہ ہٹا. خاموشی میں اپنا کام کرتا رہا. حالانکہ بستی سے نکال دیا گیا تھا, جنگل میں چھپ کر اپنا ایمان بچائے ہوئے تھا, اسلام کی دعوت برابر اس لڑکے کو دیتا رہا. اس کی ہمت دیکھیے, اس کی داد دیجیے اس کی ہمت کی, کہ اپنا ایمان بچا کر کیسے اس نے ایمان کی ایک لو جلا کر دیا, جلا کر اپنی جان تو دی, لیکن کتنے لوگوں کی زندگی کو روشن کر گیا. دوسرا اس وزیر کا ایمان, کیا ایمان ہوگا, اتنی بڑی وزارت سمجھتے نا, پوزیشن اور پوسٹ, اتنی بڑی وزارت, اور اس کے بعد ایمان کے سامنے ٹھکرا دیا اور اپنی جان دے دی اس نے اللہ کے لیے. افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو چھوٹے چھوٹے پوزیشن جو ہوتے ہیں نا, وزارت بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے. یہ جو ایک عام زبان میں کہوں گا, آج کے دور میں ایم پی کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ ایم پی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے, وزارت. اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ تیرا دین اور ایمان تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دے, تجھے ایک چھوٹا سا کارپوریٹر بنا دوں گا, تو میں کہوں گا میرا دین و ایمان کا میرا نام بھی بدل دے, مجھے صرف کارپوریٹر بنا دے. تو وزیر ہے, وزیر, اس کے پوزیشن دیکھی کیا ہے, اس کی وزارت دیکھی کیا ہے, اس کا رتبہ دیکھی کیا ہے, اس کی مال و دولت کتنی ہوں گی. ایمان سے نہیں پھراؤ, کہا جان لینا ہے لے لے, وزارت گئی, مال و دولت گیا, اللہ کے لیے سب قربان, جان لینا ہے چل جان دیتا ہوں. ایمان نہیں چھوڑ سکتا, ایمان نہیں. ایمان اتنا محبوب تھا ان کے لیے کہ جان دی انہوں نے, وزارت گنوائی, مال گنوایا, دنیا کی زندگی گنوائی. اب تو آنکھیں بھی ملی تھی, اچھی زندگی گزار سکتا تھا, کہا نہیں, اللہ پر ایمان لا, جو کرنا ہے بن پڑتا کر لے. مالداروں کے لیے اور جو چھوٹی چھوٹی پوزیشنز کے لیے امت کو بیچ کر کھاتے ہیں, ان کے لیے نمونہ ہے یہ وزیر. مر گیا اس نے ایمان کے لیے, جان دے دی اس نے, کہا مار دو, 2 ٹکڑے ہوا. تیسرا وہ لڑکا, کیا ایمان اس کا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے رب سے اگر وہ دعا کریں گا تو اس کا رب دعا قبول کریں گا. چاہتا تو جان بچانے کی دعا کر کے بھاگ جاتا, لیکن اسے پتا تھا قوم کو کیسے میں جگاؤں گا, قوم تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچے گا. اسے پتا تھا ایک ہی طریقہ ہے, اگر میں بادشاہ کو شرط لگاتا ہوں اپنی موت کی تو یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ نے حکمت اسے دی, اس نے اپنی موت کی شرط پہ, اپنی جان کی شرط پہ لوگوں کو ایمان پہنچایا. اس کی جان بھی چاہتا تو دعا کرتا, بھاگ جاتا نکل کر, کسی اور بستی میں جاتا نہیں, لیکن اس نے اپنی جان دینا پسند کی, اور اس کی ایک جان نے ہزاروں لوگوں کو با ایمان کر دیا. اور ان لوگوں کا ایمان جو اس لڑکے پہ ایمان لائے, یہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے نمونہ ہے. لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا ڈگمگ ہوتا ہے. کتنا حدیث میں لفظ کیا آتا ہے, غلام. غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو, یا ایسا بچہ جو بس بالغ ہوا ہو یا تھوڑا اس سے زائد, بس کم و بیش 12, 13, 14, 15 سال کا رہا ہوگا. لیکن دیکھیے ایمان کی دعوت دے کر چلا گیا دنیا سے, اور اس کے بعد وہ پوری قوم کا کیا ایمان رہا ہوگا, جو پے در پے گر رہا ہے. ایک آدمی گر کر کیا تکلیف میں مر رہا ہوگا, اندازہ کر سکتے ہیں آپ کبھی؟ یہ سوچ نہیں سکتے آپ, یہ کیا تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو آگ میں گرے اور نکلنے کی جگہ بھی نہ, کیسے جل کر لوگ مر رہے ہوں گے. اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اگلا گرا, پچھلا برابر تیار تھا اپنی جان دینے کے لیے, ایمان چھوڑنے کے لیے نہیں, جان لے لو میری بھی. اور اس عورت کا ایمان, عورتیں کمزور ہوتی ہیں نا جسمانی اعتبار سے, احساس کے اعتبار سے, لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو اس عورت نے بھی جان دینا پسند کی. صرف اس کا ڈر یہ تھا, تھوڑا سا امید یہ تھی, اگر جھوٹ بول دوں تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ بچ جائے گا, بس بچے کے لیے کیا تھا. اللہ نے اس بچے کو بھی زبان دے دیا, ماں تو حق پر کود جا, اور وہ آخر میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ, اس کا بھی دیکھیے کیا ایمان تھا, کہہ دیا اپنی ماں کو کود جا بس آگ میں, اور خود بھی اپنی ماں کے ساتھ آگ میں گر گیا. کیسے زبردست اسباق تھے اس پورے واقعے کے اندر. ہر پوزیشن, ہر پوسٹ, مذکر ہو یا مؤنث ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, سب کے لیے نصیحت تھی اس واقعے کے اندر. کیسی عبرتیں, کیسی نصیحتیں تھیں, اور کیا قربانیاں رہی اس قوم کی صرف ایمان کے لیے.